اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 29. تو ہماری اقرا بسم ربک الذی والی سورت چل رہی تھی. ہم یہاں تک پہنچے تھے ارأیت ان کان علی الہدی، یعنی صرف گرامر ابھی چل رہی ہے. آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ اگر وہ شخص ہدایت پر، او امرا یا وہ حکم دے بالتقوی، تقوی کا. ٹھیک ہے نا. آگے کیا ہے؟ ارأیت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی. یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، جب ہم آسان ترجمہ اور تفسیر کریں گے بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گا. ارأیت، پھر وہی ارأیت ان کذب وتولی. ارأیت، کیا آپ نے دیکھا یا بتائیں تو صحیح اس شخص کے بارے میں. ان کذب، ان کا معنی اگر، کذب کا معنی جھٹلانا. یہ کئی دفعہ گزر چکا ہے. ان کذب وتولی، تولی کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا. تولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. تولی یہ تھا اصل میں تکلفہ، تولیہ تھا، تولیہ. آپ نے جو باب پڑھا ہے وہ کون سا ہے؟ تکلفہ. باب تفعل ہے نا، تکلف. ماضی آتا ہے تکلفہ، مضارع آتا ہے یتکلفو. تو تولیہ یتولیو، تو تولیہ کا معنی پیٹھ پھیرنا، پیٹھ پھیرنا. ارأیت ان کذب وتولی، بھلا اس کو دیکھا آپ نے کہ اگر وہ جھٹلائے اور پیٹھ پھیرے. ارأیت ان کذب وتولی. آگے کیا ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری. الم یعلم، کیا نہیں دیکھا اس نے. میں 20 دفعہ تراویح تو پڑھا چکا ہوں گا اب تک رمضان میں نا. پھر بھی سبق پڑھاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی صورتیں نا، سورہ فلق، سورہ ناس کی 1-2 آیتیں رہ جاتی ہیں. ایک دفعہ میں بچوں کو سکھا رہا تھا کہ رات کو سونے کی دعا، تو وہ دعا جو میں تقریباً 30 سال سے پڑھ رہا ہوں نا رات کو سوتے ہوئے، جب میں وہ دعا بتا رہا ہوں تو مجھے دماغ میں ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا بچے کیا بولیں گے، ابا کو خود آتی نہیں، ہمیں خود پڑھتے ہی نہیں ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے، انسان کسی ماحول میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ ہو رہا ہوتا ہے اس رٹ کے. تو ارأیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھا کہ اس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیری. الم یعلم، کیا یہ نہیں جانتا. بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک، بی کا معنی یعنی یہ بات نہیں جانتا. بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرا. یرا اصل میں کیا تھا؟ یرأیو، یسمعو کی طرح. یہ بھی ہو چکا ہے نا، پوری اس کی میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں واسع خان. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بِأَنَّ اللَّهَ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، لام تاکید کے لیے کہ بے شک. ان کا معنی اگر. لم ینتہی، ینتہی کیا ہے؟ اصل میں تھا ینتہیو، یکتسبو کی طرح. یکتسبو کا معنی، یکتسبو. یہ فہد بھائی کی بڑی ہمت ہے یار، بیٹھا رہتا ہے بیچارہ. جو ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا، یہ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں اس کے لیے دعا کریں. اور یہ ولید بھائی جو ان کا ساتھ دیتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ ہمت کی بات ہے. ان کی شادی کے لیے بھی دعا کریں. لیکن شادی ہوگی تو پھر یہ مارکیٹ سے شارٹ نہ ہو جائیں کہیں. پھر پتہ چلا ہم کو بلانے بھائی وہ تفسیر ریکارڈ کرانی ہے، فہد بھائی مارکیٹ سے شارٹ ہے. تو کلا لئن لم ینتہی، ینتہی ینتہیو تھا یکتسبو کی طرح. دیکھو نہیں کا معنی روکنا، نہیں علی کرنا. ینتہی کا معنی رک جانا.
انتہا کہتے ہیں نا, اس چیز کی انتہا ہو گئی ہے, یعنی یہ چیز یہاں آ کے اسٹاپ ہو گئی ہے. انتہا کو بھی انتہا اسی وجہ سے کہتے ہیں, یہ چیز انتہا ہو گئی ہے اس کی, تو یعنی یہ چیز یہاں کے کیا ہو گئی ہے, رک. تو انتہا اکتساب, ینتہی رک جانا ہے. تو پتہ چلا یہ جو انتہا کہتے ہیں نا, یہ انتہا لفظ ہے اصل میں, اکتساب انتہا. ینتہی کلا لئن لم ینتہی, پھر وہ واو اور الف اور یا حروف گڑبڑی میں سے ہیں تو یہ گر گئے. کلا بیش ہرگز نہیں, اس ہرگز نہیں کا یہاں مطلب کیا ہے بعد میں بتاؤں گا. لئن لم ینتہی, اگر وہ نہیں باز آیا. لئن لم ینتہی کا معنی کیا ہوگا؟ اگر وہ نہیں باز آیا یا باز نہیں آیا, اگر وہ نہیں رکا. کلا لئن لم ینتہی لنسفعن, اصل میں یوں تھا یہ لام تاکید کے لیے, نسفعن اصل میں یوں تھا, نسفعن اس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا. کیا معنی ہے؟ یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا, اصل میں تھا نسفعو. کیا تھا؟ نسفعو. کس کی طرح؟ نسمعو کی طرح. اصل میں نسفعو لنسفعو, ضرور پکڑیں گے ہم. یہ نون ساکن تاکید کے لیے لگتا ہے, میں نے بتایا تھا نا, اضرب سے اضربن, تو لنسفعو سے بنا دیا لسفا لنسفعن. اور لام بھی لگا دو شروع میں, تو یہ دونوں ضرور بھی ضرور پکڑیں گے ہم اس کو, لنسفعن. اچھا قرآن میں یہ لنسفعن نون ساکن کے بجائے یوں لکھا ہوا ہے, یہ عجیب چیز ہے, یوں لکھا ہوا ہے عین دو زبر عن. آپ دیکھیں قرآن میں عین دو زبر عن لکھا ہوا ہے, وہ تو میم کسی اور وجہ سے لگے. لنسفعن عین الف دو زبر عن لکھا ہوا ہے نا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% غلط ہے, یعنی لکھنے کے جو قاعدے ہیں نا ان کے لحاظ سے غلط ہے, کیونکہ جو سینٹینس ہے نا اس کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے. لیکن قرآن میں اس طرح کی مسٹیکس ہیں جو در حقیقت کچھ اور لیسن دینے کے لیے. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورت نازل ہوئی, آپ نے کاتب وحی کو بلایا, اور یہ کئی جگہ ہوا ہے قرآن میں اس طرح کا. کاتب وحی کو بلایا, ان سے جب یہ آیت پڑھی نا لنسفعن بالناصیہ, تو دیکھیں عین دو زبر کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی ان ہے, اور عین نون کی بھی کیا ہے, ان ہے. تو انہوں نے اس طرح لکھنے کے بجائے اس طرح لکھ دیا, حالانکہ یہ عربی میں لکھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. تو اللہ نے اس خطا کو, اس مسٹیک کو قیامت تک باقی رہنے دیا ہے. حالانکہ عربی ضابطے کے لحاظ سے اس طرح یہ لکھنا بالکل غلط ہے, اس لیے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے نا اس پہ تو دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین آ ہی نہیں سکتی ہے. اللہ نے یہ غلطی باقی اس لیے رہنے دی تاکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ قرآن میں جس طرح نبی کی موجودگی میں لکھا گیا ہے نا, بعد میں کسی نے اس کی کریکشن کی کوشش بھی نہیں کی ہے. تو یہ بظاہر غلط ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت صحیح ہوا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس میں کسی نے بھی زبر زیر پیش میں بھی یعنی چینجنگ نہیں کی ہے اس میں. اب یہ عین دو زبر تو بعد میں حجاج بن یوسف کے دور میں ڈالا گیا, لیکن یہ جو الف بڑھا دیا نا, یہ الف اصل میں ہے, یہ الف نہیں, یہ ہونا کیا چاہیے تھا نون, لیکن یہ بس رہ گیا. اور اللہ نے یہ حقیقت میں ایک چیز دکھا دی کہ بھئی اس کلام کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے نا کہ نبی کے وقت میں جس نے یوں کر کے یوں لکھ دیا نا, بعد میں کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کو یوں کر دے کہ بھئی یہ تو عربی قواعد کے لحاظ سے کیا ہے, غلط ہے. تو یہ بظاہر غلط ہے, حقیقت میں یہ بہت صحیح ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت صحیح ہوا ہے حقیقت میں. اور اس طرح کی اور بھی قرآن میں مثالیں ملتی ہیں, جیسے شیئن. شیئن اصل میں یوں لکھنا چاہیے, یہ شین ہو گیا, یہ یا ہو گیا, اور یہ حمزے کا شوشہ ہو گیا. لیکن شیئن قرآن میں جب بھی ہے ایک شوشہ کم ہے, پتہ نہیں یوں کر کے ہے وہ ایک, بھائی تین کے شین کے تین شوشے ہوتے ہیں نا, یوں تو شین ہوگا, پھر ایک یا کا ہوگا, پھر ایک حمزہ کا ہوگا, یہاں حمزہ آئے گا. لیکن قرآن میں کیا ہے,
حمزہ کا نہیں ہے الگ سے, بس یوں لکھا جاتا ہے. یہ بھی کتابت کے لحاظ سے غلط ہے, لیکن کاتب وحی نے ایسے لکھ دیا تو بس وہ قیامت تک اب ایسے ہی چلا آ رہا ہے, اس میں چینجنگ نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے دکھانا تھا کہ بھائی دیکھو, کیونکہ اس کتابت کے اتنے زیادہ تو وہ نہیں تھے نا, بس وہ کاتب وحی نے دیکھا کہ نبی جو پروناؤن فرما رہے ہیں وہ کیا ہے, لنصفعن بالناصیہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. انہوں نے جب کہا لنصفعن تو انہوں نے اس طرح لکھ دیا, عین کے بعد الف ڈال دیا, تو بس وہ الف ویسے کا ویسے ہی چلا آ رہا ہے. ویسے آپ عربی میں اگر یہ لنصفعن کا لفظ لکھنا چاہیں گے تو ایسے لکھنا, گرامر کی غلطی ہوگی, کتابت کی غلطی ہوگی, ایسے لکھا جائے گا ہمیشہ, یہ لفظ ایسے نہیں لکھا جائے گا. لیکن قرآن میں ایسے ہے تو بس ہے جیسے ہے ویسے کا ویسے ہی ہے. یہ والا شیئن نہیں, یہ والا شیئن ہے الف. اچھا بھائی, کلا لئن لم ينتہی لنصفعا بالناصیہ, یہ والا پہ نہیں آ رہا, بالناصیہ. ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو, یہ جو پیشانی ہوتی ہے نا, جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں تو پیشانی سے پکڑتے ہیں نا, تو اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں, لئن لم ينتہی اگر وہ باز نہیں آیا, لنصفعن تو ہم ضرور ضرور پکڑیں گے, بالناصیہ پیشانی کے ساتھ, یعنی اس مجرم کو ہم پکڑیں گے پیشانی کے ساتھ. ناصیۃ کاذبہ, یہ پیشانی ہے کاذبہ جھوٹی, کاذب جھوٹ بولنے والا, کاذبہ جھوٹ بولنے والی, یعنی ہم اس کو پیشانی سے پکڑیں گے, ایسی پیشانی جو کہ کیا ہے, جھوٹی پیشانی ہے. تو مراد پورا آدمی ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں یہ چہرہ جھوٹا ہے, یہ چہرہ جھوٹ بول رہا ہے, تو ایسے چہرے سے مراد پورا جسم ہوتا ہے. تو یہاں بھی پریشانی کہہ رہا ہوں, پیشانی سے مراد کیا ہے, پورا انسان. تو ناصیۃ یہ ایسی پیشانی ہے, کاذبہ جو جھوٹی ہے, خاطئہ خطا کرنے والی ہے. خطا کار یعنی گناہ گار ہے. یہ خطا کا لفظ بھی اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. ناصیۃ کاذبہ, آگے کیا ہے, ہاں ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ, ٹھیک ہے نا. یہ پیشانی جھوٹی بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے. فلیدعو نادیہ, فا اصل میں تھا لیدعو, ینصرو, ینصرو کا معنی وہ مدد کرتا ہے, شروع میں لی لگا دیں, لی ینصر, اور آخر کو ساکن کر دیں, لی ینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے. تو یہ تھا لیدعو, اصل میں یوں تھا, لیدعو چاہیے کہ وہ بلائے. دعا کا معنی کیا ہوتا ہے, بلانا. تو واو حروف گڑبڑی ہے نا, اس کو آخر سے گرا دیا, تو کیا بن گیا, لیدعو چاہیے کہ وہ بلائے, اور فا شروع میں لگا دیا تو فلیدعو, فا لیدعو, تو ملا کے پڑھتے ہیں فلیدعو. اور یہ قرآن میں ہمیشہ ایسے ہی آیا, جب شروع میں فا یا واو آیا نا تو لام کے زیر کو ختم ہی کیا گیا ہے, تو ملا کے پڑھا گیا. فلیدعو تھا, جس کو پڑھتے ہیں فلیدعو, اسے چاہیے کہ وہ بلائے. نادیہ, نادیہ مجلس کو کہتے ہیں, نادی عربی میں کیا کہتے ہیں, مجلس. فلیدعو نادیہ, اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس بلائے, یعنی مجلس سے مراد مجلس کے لوگ جو صبح شام اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو اسے چاہیے کہ وہ بلائے اپنی محفل کو, اپنی مجلس کو. فلیدعو نادیہ. سندعو الزبانیہ, سندعو سین کا معنی عن قریب, ندعو, ندعو اصل میں ندعو کی طرح, ننصرو کی طرح, بلائیں گے ہم. الزبانیہ, زبانیہ پیدل فوج, ٹھیک ہے نا,
اس کو کہتے ہیں، اردو میں نہیں استعمال ہوتا. سندع الزبانیہ، ان قریب ہم بلائیں گے پیدل فوج کو. یہ کیا مراد ہے یہ تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. مراد اس سے جہنم کے داروغہ ہیں، جہنم کے فرشتے ہیں. تو سندع الزبانیہ، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ، لا تطع اصل میں تھا لا تکرم. لا تکرم کا تو پتا ہے نا، تکرم اکرما اکرام کیا اس نے، تکرم اکرام کرتے ہو تم، تو لا تکرم اکرام مت کرو تم. تو اصل میں تھا لا تطیع، ٹھیک ہے نا، لا اطاعت سے نکلا ہے، اطاعت نہیں کرو تم. تو اس کو پڑھتے کیا ہے؟ لا تطع. یہ یا حروف گڑبڑی ہے نا، لا تطعہ آخر میں ہو لگائے تو اطاعت نہ کریں آپ ہو اس کی. لا تطعہ واسجد، واسجد اصل میں تھا اسجد، بھائی انصر کی طرح. اب اس کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. سجدہ، سجدہ کیا اس نے، یسجدو سجدہ کرتا ہے وہ، تو امر کیسے بنائیں گے؟ اسجد، ٹھیک ہے نا. وہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں. اسجد سجدہ کرو تم. وقترب، واو کا معنی اور اقترب، اقترب اکتسب کی طرح، اکتسبا اقتربا، یکتسبو یقتربو. مصدر آئے گا اکتساب تو اقتراب، قرب سے نکلا ہے. قرب، قرب کسے کہتے ہیں؟ قربت، قریب ہونا. تو تقتربو امر کیسے بنائیں گے؟ شروع میں تا ہٹا دی تو تقتربو سے اقترب، ٹھیک ہے نا. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بار یہ چیزیں آ چکی ہیں. تو وسجد اصل میں تھا واسجد، تو الف سائلنٹ ہو گیا. وسجد اور سجدہ کرو، وقترب اور قرب حاصل کرو، قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے. یہ اس کا کچھ ترکیبی ترجمہ تھا. اب میں اس کا آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں. ہاں اس پہ سجدہ سب نے کرنا ہے بھائی. اقرأ پڑھیے آپ، بسم ربک الذی خلق، اس رب، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے. اقرأ پڑھیے آپ. وربک الاکرم، اور آپ کا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے. علم الانسان، سکھایا انسان کو، ما وہ چیزیں، لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکش ہے، سرکشی کرتا ہے. ارآہ، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، استغنا، کہ وہ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ مستغنی ہے. ارآہ استغنا. ان الی ربک، بے شک تیرے رب کی طرف، الرجعی لوٹنا ہے. ارأیت الذی ینہا، کیا ارأیت الذی بھلا بتاؤ تو صحیح اس شخص کے بارے میں، ینہا جو روکتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کان علی الہدی اگر ہے وہ بندہ ہدایت پر، او امر بالتقوی یا وہ حکم دیتا ہے تقوی کا، نیکی کا. ارأیت بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کذب اگر وہ بندہ جھٹلاتا ہے، وتولی اور پیٹھ پھیرتا ہے. ارأیت ان کذب وتولی. الم یعلم کیا وہ جانتا نہیں ہے، بأن اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یرا دیکھتا ہے. الم یعلم بأن اللہ یرا. کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر وہ باز نہیں آیا، لئن لم ینتہی کیا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور بے ضرور پکڑیں گے پیشانی کے ساتھ.
ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کو بلائے. سندع الزبانیہ، عن قریب ہم بھی اپنی فوج کو بلائیں گے. کلا، ہرگز نہیں. لا تطعہ، آپ اس کی اطاعت نہ کریں. واسجد، اور سجدہ کریں. واقترب، اور قرب حاصل کریں، یعنی اللہ کا. ٹھیک ہے، یہ تو سورت کا بالکل ایک ہم نے لفظی ترجمہ اور اس کو ہر لحاظ سے وہ حل کیا. اب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہے نا، علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو وہی آیتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی نا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت محبوب تھی، اور آپ تنہائی میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں تھیں. 25 سال میں آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، تو 40 سال تک 15 سال تک بس انہی کے ساتھ رہے آپ. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غیر مسلمین تانے دیتے ہیں نا کہ اتنی تمہارے نبی نے شادیاں کی اور یہ کیا، معاذ اللہ عیاشی تھی، تو عیاش لوگ ایسے تو نہیں کرتے. جب بھرپور جوانی تھی اس وقت ایک ایسی بیوہ سے شادی کی جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور پھر 15 سال انہی کے ساتھ گزارا کیا، حالانکہ عرب میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا. تو پھر نبوت کے بعد آپ نے زیادہ شادیاں کی ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کے کی ہیں. ورنہ اللہ کے جب تک وحی نہیں آتی تھی تو اس وقت تو آپ نے ایک پر اکتفا کیا. تو اس کا مطلب آپ کے مزاج میں یہ نہیں تھا، بلکہ جب شریعت آئی ہے تو شریعت نے بتایا کہ اسلام میں زیادہ شادیاں پسندیدہ ہیں. تو اگر آپ نبوت کے بعد کرتے، نبوت سے پہلے کرتے نا، تو ہم کہتے ہیں بھائی عرب میں رواج تھا تو آپ نے بھی کر لی. تو یہ بتانے کے لیے کہ میں رواج سے متاثر نہیں ہوں، میں کس سے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہوں. تو کلا لئن لم ینتہی لنصفعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا، آپ جا کے دیکھیں پتہ چلے گا غار حرا کہاں ہے اور کتنی خطرناک چڑھائی ہے. وہاں جا کے اس غار میں تنہا بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے زور سے بھینچا، انہوں نے زور سے دبایا. تو آپ کو ایسا لگا کہ جیسے آپ پر موت واقع ہو جائے گی، اور زور سے دبا کے کہا اقرأ، پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. کیونکہ ظاہر ہے آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. پھر انہوں نے زور سے بھینچا اور پھر کہا اقرأ، تو آپ نے پھر وہی کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر انہوں نے زور سے بھینچا اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیں اس رب کے، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ کے نام سے آپ پڑھیں. تو اس میں وضاحت کر دی کہ آپ اگرچہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، مگر آپ اللہ کی آیات کو پڑھیں گے بھی اور دنیا کو سنائیں گے بھی، کیونکہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، لہذا جو میں کہتا جا رہا ہوں وہ آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے تھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کسی سے کہتا ہے اسمع ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو. تو اس میں خود یہ کلمات بھی داخل ہوتے ہیں نا، یہ والے بھی سنو اور آگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سنو، تو یہ بھی داخل ہوتے ہیں. تو اس طرح جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے فرمایا اقرأ، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، تو خود یہ کلمات بھی نبی کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کلمات بھی پڑھیں اور آگے جو بتایا جائے گا وہ بھی پڑھیں. تو جو آگے بتایا جائے گا وہ آپ نے فوراً پڑھنا ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ اس کے بعد بھی بہت کچھ بتایا جائے گا جو پورا قرآن ہوگا، وہ سب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ یعنی فرشتہ وہی لے کر آتا نا، تو آپ اس کو اپنی زبان سے فوراً پڑھتے تھے. اور اس میں بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے فوراً یہ آیتیں نہ پڑھی تو کہیں بھول نہ جاؤں میں، اور اللہ کا جو امت تک ایک فریضہ ہے آیتیں پہنچانے کا، وہ کہیں مجھ سے کوئی آیت مس نہ ہو جائے. تو اتنی زیادہ آپ پر بوجھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی جو آیتیں نازل کی کہ آپ جو ہے نا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
کہ جب آپ پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اس میں جلدی نہ کریں پڑھنے میں, آپ اپنے پر بوجھ نہ لے کر جائیں, آپ نارمل جیسے پڑھا جاتا ہے ایسے پڑھیں, کیونکہ اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمے اور آگے آپ کی زبان کے ذریعے اس کو بیان کروانا بھی ہمارے ذمے. تو ہم آپ سے ضائع نہیں ہونے دیں گے, آپ اتنی زیادہ اس پہ پریشان نہ ہوا کریں. تو اقرا پڑھیے, بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا. تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آئندہ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو اللہ کے نام کے ساتھ. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تلاوت کرتے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے, کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور یہاں پر اللہ نے فرمایا اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نبی ایسے پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ نے بتایا اقرا پڑھیے آپ بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. خیر یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور آپ نے اپنی زبان سے ان کو دہرایا, چونکہ وحی کا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ بہت ہوتا تھا. تو آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ میری موت واقع نہ ہو جائے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا جو آپ کے دل پہ اتارا جا رہا ہے. تو اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں, مدینہ کی سردی بہت سخت ہوتی ہے, میں نے سردیوں میں ہی حج کیا ہے, اندازہ ہے مدینہ میں کتنی سخت ٹھنڈ پڑتی ہے. سردیوں میں حج تو نہیں کیا, عمرہ کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی نا, امی عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں آپ کو سخت پسینہ آتا تھا. اور بخاری میں حدیث ہے کہ جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ, پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. یہ آیتیں نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ, اتنی نازل ہوئی تھی. تو بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بھئی ہم تو پیچھے کسی عذر سے بیٹھے ہیں, ہمیں تو شوق تھا جانے کا, نبی نے ہی نہیں جانے دیا, تو ہم بھی پیچھے رہ گئے اجر میں. تو جب بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اشکال کیا تو پھر قرآن میں آیت کا ایک اور حصہ نازل ہوا کہ لا یستوی القاعدون, جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں, غیر اولی الضرر, بشرطے کہ ان کو کوئی عذر نہ ہو. تو یہ غیر اولی الضرر اتنا سا لفظ نازل ہوا, لیکن صحابی کہتے ہیں ہوا کیسے یہ نازل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پہ رکھی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا نا ایک دم, جس پر کوئی تکلیف میں ہوتا ہے. اور کہتے ہیں آپ کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی کہ مجھے ڈر تھا کہ میری جو ران ہے نا وہ چٹخ کے ٹوٹ نہ جائے, اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا. اور تھوڑی دیر کے لیے یہ کیفیت ہوئی ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نارمل کیفیت میں آئے اور میری ران پہ بوجھ ہلکا ہوا تو آپ نے صرف اتنی آیت کی تلاوت کی غیر اولی الضرر, یعنی یہ وحی کے یہ الفاظ نازل ہوئے تھے. کتنے سے الفاظ نازل ہوئے, یعنی القاعدون من المؤمنین اور والمجاہدون کے درمیان ایک لفظ نازل ہوا غیر اولی الضرر. تو کہتے ہیں کہ اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے نبی پر اور میری ران مجھے لگ رہا تھا ٹوٹ کے چٹک جائے گی, اور نبی کی کیفیت یہ تھی. تو آپ بتائیں پوری صورتیں جب نازل ہوتی ہوں گی تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تبھی سورہ وہ 28ویں پارے میں ہے نا کہ 28ویں پارے میں سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان میں آتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, اگر اس پہاڑ پہ نازل کرتے نا تو وہ پھٹ جاتا اور اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی اس کا بوجھ بہت تھا. تو جب جبریل نے یہ چند آیتیں آپ کے دل پہ نازل کی اور آپ نے ان کو تلاوت کیا تو آپ پر اس قدر بوجھ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوا کہ میری موت نہ واقع ہو جائے. تو اور پھر ٹھنڈ بہت زیادہ لگنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو گھر آئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ زملونی اور دثرونی, دثرو سبحو کی طرح, اب وہ ہر چیز میں ہمیں گرامر کی عادت پڑ گئی ہے, زملو سبحو کی طرح, زملونی دثرونی, مجھے چادر اڑاؤ, ٹھنڈ لگ رہی تھی, آپ کانپ رہے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور اب حضرت خدیجہ سے پوری کیفیت بیان کی.
اسی میں پھر اگلی آیات نازل ہوئی یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، یعنی چادر اوڑھ کے سونے والے، قم کھڑے ہو جائیں، فانذر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تو آپ تو جو ہے نا خوف کی وجہ سے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو چادر اوڑھ کے سونے کی اجازت نہیں، آپ تو کھڑے ہوں اور اپنی قوم کو آپ نے ڈرانا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کنڈیشن بیان کی کہ ایسے ایک فرشتہ آیا اور یہ تھا اور وہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا یہ اللہ کا فرشتہ ہے، لیکن ایک وسوسے کے درجے میں یہ تھی کہ کوئی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو رہا ہو کہ جیسے کوئی سزا نہ دی جا رہی ہو، کوئی ایک وسوسہ کے درجے میں انسان میں ایسا ہوتا ہے نا۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطانی تصرفات برے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیوہ عورتوں کا خیال کرتے ہیں، وہ تو جانتی تھی نا، 15 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزار دیے تھے اور آپ کی شرافت کو اور آپ کے تقوی اور للہیت کو جانتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطانی تصرف تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے اعمال اتنے اچھے ہیں۔ اور پھر حضرت ورقہ ابن نوفل جو ایک یہود کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئیں۔ یہ ورقہ ابن نوفل یہود و نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے تورات اور انجیل کے، تو ان کے پاس اس لیے لے کر گئیں کہ وہ بتائیں گے کہ کیا ہے تورات اور انجیل میں، دیکھیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے واقعہ کو اور آپ کی صفات کو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں خوشخبریاں ملی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا ورقہ ابن نوفل نے، یعنی ان کے الفاظ یہ تھے کہ شاید یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں خوشخبریاں ملی ہیں، اور کہا کہ ایک وقت آئے گا ان قریب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو آپ کا ساتھ دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پریشان بھی ہوئے۔ تو بہرحال حضرت ورقہ ابن نوفل کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ملی، آپ کو شبہ نہیں تھا اپنے نبی ہونے پر، یہ تو یقین ہوتا ہے پیغمبر کو، فرشتے کو پہچان جاتے ہیں، لیکن یہ کہ جو وحی کا روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو کیفیت تھی، اس کیفیت میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایک ہوتا ہے نا اطمینان کا تو کوئی درجہ نہیں ہوتا، وہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے تیری بات پر یقین ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرا اطمینان قلب بڑھ جائے۔ تو انبیاء کو یقین ہوتا ہے جب وہ فرشتے آتا ہے نا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں، تو نبی ان کو پہچان جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ یقین تھا کہ جبریل ہے اور اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، لیکن جو خوف کا غلبہ تھا اس میں اطمینان کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی استفسار کیا، اور حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس بھی چلے گئے تاکہ وہ بھی اطمینان دلا دے کہ یہ کوئی معاذ اللہ شیطانی تصرف نہیں ہے۔ تو باقی ورقہ ابن نوفل کا کیا ہوا ایک روایت میں آتا ہے، جب وہ تو انتقال بوڑھے تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں میں، تو ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کو سفید لباس میں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جہنمی ہوتا تو سفید لباس میں نہ ہوتا، کیونکہ ان کا واضح نہیں تھا نا کہ وہ ایمان لائیں کہ نہیں لائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، اور بلکہ ان کا یہ کہنا کہ آپ کو تورات اور انجیل میں آپ ہی کی بشارتیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو یقین ہو گیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصدیق کر دی تھی۔ تو یہ جو صورت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا اور پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ اقرأ پڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو زبانی پڑھوا رہے تھے نا، تو زبانی تو کوئی بھی چیز پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں؟ تو اس کے علماء نے دو وجہ بیان کی ہیں، یا تو یہ کہ عام طور پر جب کسی کو کچھ پڑھنے کا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد تحریر ہی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ جبریل مجھے کوئی تحریر دیں گے اور وہ تحریر مجھ سے پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، تو اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر یہ تحریر نہ بھی ہو،
آپ کو پتا ہو کہ یہ زبانی مجھ سے کچھ پڑھوا رہے ہیں، تو زبانی پڑھنے کی طاقت بھی عام طور پر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ویسے ہی مطالعے کا جن کو شغف ہوتا ہے اور پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، کیونکہ وہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی کلام میری زبان سے نکلوانا چاہیں گے اور میں پڑھا لکھا، یعنی جس کو عرف میں پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو میں یہ ایسے کلمات زبان سے نہیں نکال سکتا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے جب آپ پڑھیں گے نا، یہ پورا قرآن آگے اللہ کا نام لے کے ہی آپ نے پڑھنا ہے، تو وہ رب تو ایسا ہے جس کی ایسی ایسی قدرتیں ہیں، تو وہ رب آپ کو پڑھوا دے گا اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑھوائے گا وہ۔ تو یہ مطلب یہ کہ آپ کو معلم جو بنایا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، معلم اور ٹیچر جو بنایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آپ یہ مت سوچیں کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس رب کے نام کے ساتھ آپ یہ کلام شروع کریں جو جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق، تو جس نے پیدا کیا تو وہ اس میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ آپ یعنی امی ہو کر بھی آپ کے ذریعے دنیا کو پڑھائے وہ اور آپ کو معلم بنا دیں۔ تو جس کا ٹیچر خدا ہو، یعنی جس کا معلم خدا ہو، تو وہ تو سب سے بڑا معلم بنے گا نا۔ تو آپ کے معلم عام انسان نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں تو وہ آپ کا معلم ہے۔ پھر تو جب وہ معلم ہے تو آپ کو دنیا کا سب سے بڑا معلم بنا دے گا وہ۔ تو پھر آگے اللہ کی صفات ہیں کہ جس کی یہ صفت ہے بسم ربک الذی خلق، وہ رب۔ اچھا، رب کا ذکر اس لیے آیا کہ رب کہتے ہیں پالنے والا، تربیت دینے والا، تو وہ آپ کی تربیت کرے گا تو اس رب کے نام کے ساتھ، یعنی وہ رب ہے، وہ تو تربیت کرے گا آپ کی، آپ کو بھی پڑھائے گا اور آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی پڑھائے گا۔ بسم ربک الذی خلق، وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی اس کی قدرت یہ ہے کہ انسان کو پیدا اس نے ایک ناپاک خون کے لوتھڑے سے کیا جس میں نہ آنکھ نہ کان نہ دل نہ دماغ نہ جگر، لیکن ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں بنا دیتا ہے۔ تو جس کی یہ قدرت ہے تو وہ آپ کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اور آگے علمہ بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ تو پوری دنیا میں جو تعلیم پھیلی ہے وہ کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے۔ تو جو رب قلم کے ذریعے انسان کو اتنا پڑھا لکھا بنا سکتا ہے، وہ براہ راست آپ کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ بھائی جو انسان نبی کے دور تک بھی تو قلم کے ذریعے بہت کچھ لوگوں نے پڑھا تھا نا، تورات اور انجیل تو قلم سے لکھی گئی ہے، اور جو بھی اس زمانے میں چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، وہ قلم کی طاقت سے جو ہے وہ دنیا میں نالج پھیلی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قلم کے ذریعے بھی انسان کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ تو وہ جس قلم کے ذریعے انسان کو اللہ نے سکھایا تو وہ اللہ آپ کو بغیر قلم کے بھی سکھا سکتا ہے کہ علم اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں اور آپ کا رب بہت کریم ہے۔ تو وہ کریم اتنا ہے کہ جس نے انسانوں پر اتنے احسان کیے کہ ان کو نالج دے دی، تو وہ آپ پر احسان کر کے آپ کو نالج کیوں نہیں دے سکتا؟ اقرأ وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے انسان کا اکرام کیسے کیا؟ کہ انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے۔ تو آلات پیدا کیے دنیا میں جس سے انسان ترقی کر رہا ہے اور نالج حاصل کر رہا ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ سورت کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ آگے پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور بہت دلچسپ صورت ہے، بڑے پہلی صورت نازل ہو رہی ہے، وہ اتنی جاندار ہے، ایسی بلاغت ہے اس میں، اس سے قرآن پر ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔